حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی میر میراں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہان میں یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اب دیکھیں کہ اس میں بہت ہی سمجھنے والی بات ہے کہ دنیا میں بھی اسی چیز کی طلب کرنی ہے اور آخرت میں بھی اسی چیز کی طلب کرنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کا جو مفہوم صوفیہ کے نزدیک ہے نا، وہ ہے خدا تعالیٰ کی معرفت۔ اب عبادت کا جو مفہوم علماء کے نزدیک ہے وہ ہے جی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھنا، اور یہ ساری چیزیں عبادت میں آ گئی۔ اب صوفیہ جو کہتے ہیں وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے سوچا کہ میں ظاہر کیا جاؤں، تو اس لیے میں نے انسانوں کی تخلیق کی تاکہ یہ مجھ تک رسائی حاصل کریں، یہ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ اور حضور غوث پاک بھی اپنے کتاب سر الاسرار میں صفحہ نمبر 35 پہ فرما رہے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہان میں بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت طلب کرتا رہے اور آخرت میں بجائے جنت کے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہی طلبگار ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اس کا مین مدعا اپنا مالک ہی ہو، نہ کہ نماز کے ذریعے جنت حاصل کر لینا، یہ اس کا مدعا نہ ہو، یہ اس کا مقصود نہ ہو۔ اس کا مقصود پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو۔ اب اور اسی کے لیے حضور غوث پاک فرما رہے ہیں اسی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی عبادت ہی ہم سے کروانی ہوتی تو اس کی اتنی مخلوق ہے، وہ اس کی عبادت کے لیے تھوڑی ہے، یعنی فرشتے، چرند، پرند، درخت، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں محو ہے، یعنی ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو پھر انسان کو ہی لازمی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا۔ انسان کی پیدائش صوفیہ کے نزدیک جو حقیقی حق پہ ہیں، جو اصل انبیاء کرام کے وارث ہیں، جو اصل انبیاء کی تعلیمات ہمیں بتا رہے ہیں صوفیہ، ان کے نزدیک انسان کی پیدائش کا اور عبادت کا اصل مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا۔ یہی انسان کی تخلیق کا، یہی انسان کے پیدا کرنے کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا مفہوم تھا کہ میں پوجا جاؤں، یہ مفہوم تھا کہ لوگ میری پہچان